جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صدر مملکت نے پہلے ٹویٹ کی، ابھی وہ ٹویٹ کا ہی مسئلہ چل رہا تھا کہ اب صدر صاحب نے، عارف علوی صاحب نے خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یہ وزیر اعظم کے مشورے پہ میں نے کی، یعنی صدر نے کی، اور جب صدر یہ اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے آرٹیکل 48(5) کے تحت، پھر 90 روز کے اندر وہ تاریخ دینے کا بھی پابند ہے کہ 90 روز کے اندر تاریخ دی جائے انتخابات کے حوالے سے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مجھ سے ملاقات کریں، کل ملاقات ہو جائے یا جب بھی کوئی ڈیٹ ہو جلدی سے کوئی ڈیٹ دی جائے اور ملاقات کی جائے، اور پھر اس حوالے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا، یہ صرف صدر مملکت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رضا ربانی صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے تحت 90 روز کے اندر انتخابات کروائے۔ اب جو صدر صاحب نے یہ خط لکھ دیا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اب انہوں نے یہ خط لکھا، تو یہ یقیناً جو ہے ایک طرح سے آئینی بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کمیشن ان کی بات نہیں مانے گا، صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، آئین کا یہاں پہ یہ معنی ہے، آئین کی یہاں پہ یہ منشا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ آئین یہ کہہ رہا ہے یا قانون میں یہ تبدیلی ہوگی یا ہم ڈیٹ دیں گے، تو پھر یہ معاملہ جائے گا عدالت میں۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ویسے تو آج توشہ خانہ کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ کے اندر، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ لیٹر ہے جناب، جی ہاں جی، یہ لیٹر ہے جو الیکشن کمیشن نے، جی ہاں جی، الیکشن کمیشن نے لکھا ہے۔ کس کو لکھا ہے؟ عمران خان صاحب کو، جی ہاں جی، عمران خان صاحب کو انہوں نے لکھا ہے یہ خط، اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے Keeping in view the current political scenario, the Election Commission has decided to take on board and invite your party to discuss the جو بھی یہ روڈ میپ ہے انتخابات وغیرہ کا، اور اس میں آگے انہوں نے تفصیلات بھی لکھی ہیں، ڈی لیمیٹیشن جو حلقہ بندیاں ہیں، انتخابات کا جو دینا ہے کہ 90 روز میں ہوں گے، کب ہوں گے، اس حوالے سے ادر ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم نے آپ سے مشاورت کرنی ہے۔ اب یہ خان صاحب تو وہی ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک طرف وہ جیل میں بھی ہیں اور دوسری طرف جناب ان کو یہ خط بھی لکھا جا رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہم نے مشاورت کرنی ہے ان تمام معاملات پہ۔ اچھا، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں رضا ربانی صاحب کی جو مطالبہ ہے وہ بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جو ڈی لیمیٹیشنز وغیرہ ہیں اس میں بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ جو ڈیلے ہے حلقہ بندیوں کی وجہ سے، وہ مردم شماری کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اس پہ اگر یہ واضح موقف لے لیتے، اس وقت کہتے کہ جناب ایسا نہیں ہے، تو ادھر تو جا کے مشترکہ مفادات کونسل میں مراد علی شاہ صاحب نے دستخط کر دیے۔ تو اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کیا صرف آئی واش ہے یا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں؟ بہت سارے لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے بڑے عرصے سے ان کے پاس ہے، اب جب سندھ کی حکومت ان کے پاس نہیں رہے گی تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ وہاں پہ افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی ہو رہی ہیں، سندھ کے نئے وزیر داخلہ بھی آ گئے ہیں، بریگیڈیئر حارث صاحب سندھ کے نئے وزیر داخلہ ہیں۔ اس دن ان سے بات بھی ہو رہی تھی ایک پروگرام کے دوران، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سندھ کے اندر بڑے معاملات ہیں۔ تو اگر نگراں سیٹ اپ زیادہ دیر رہے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نگراں سیٹ اپ زیادہ دیر رہے گا اور سندھ کے اندر جو معاملات ہیں، سندھ بلڈنگ اتھارٹی یا کراچی بلڈنگ اتھارٹی یا فلانا، یہ وہ بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، تو بہت کچھ کھل کے سامنے آنے کا خطرہ ہے، بہت کچھ کھل کے سامنے آنے کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی سامنے نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ مبینہ کرپشن ہوتی رہی جس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے سوٹ کرتا ہے کہ نگراں سیٹ اپ زیادہ عرصہ نہ رہے اور حکومت دوبارہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے سے مراد جو پہلے وہاں پہ حکمراں تھے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کو خط لکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ سے ہم نے مشاورت کرنی ہے، وہ تو جیل میں ہیں۔ جیل میں کیوں ہیں وہ؟ توشہ خانہ کے کیس میں۔ آج توشہ خانہ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سننے کے لیے کون سے موقع دیے گئے، یہ تو بتائیں نا کہ جناب ان کو سننے کے لیے کیا موقع دیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا، وہ کہتے رہے کہ جناب حق کے وہ دفاع دیا جائے،
اور پھر سماعت کے بعد ہم مقدمہ سنیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کی سماعت کرے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل کیس کی سماعت کرے, اس کے بعد ہم مقدمہ سنیں گے. اچھا, اب پی ٹی آئی کا جو مین اس کے اندر کیس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈیلے کیا جا رہا ہے. موزز جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہاں پہ, ان کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعتراضات وغیرہ اٹھائے ہیں, کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھی ان کی سامنے آئی ہے. وہ تفصیلات پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ سن لے اور اس کے بعد جناب ہم چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا, جسٹس مندوخیل صاحب بھی بینچ میں شامل ہیں. انہوں نے بھی غالباً یہ کامنٹ دیا کہ اتنی جلدی کیا تھی ان جج صاحب کو فیصلہ دینے کی. لگتا ہے اس طرح ہے کہ بہت جلدی میں, جو سارے کمنٹیٹرز بھی یہ کہتے رہے کہ ان جج صاحب نے, ہمایوں دلاور صاحب نے بہت جلدی میں جناب فیصلہ دیا. آئی ڈونٹ نو ان کو کیا جلدی تھی, ہر کوئی یہ کوشچن کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا. پی ٹی آئی نے مطالبہ یہ کیا کہ تمام ہمارے مقدمات جو ہیں وہ نکالے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھیجے جائیں. اس حوالے سے ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں. آج ہی میری ایک سینئر قانون دان سے بات ہو رہی تھی ہمارے پروگرام میں پاور کوریڈورز میں ٹیلنٹ ٹی وی پہ, جدون صاحب سے, جہانگیر جدون صاحب سے, جو ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے پچھلی حکومت میں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اس عدالت میں اعتبار نہیں ہے تو لہٰذا کیس کو یہاں سے پشاور سے کراچی یا پشاور سے پنڈی یا پشاور سے لاہور منتقل کیا جائے. تو اس کی مثالیں اور نظیریں پہلے بھی موجود ہیں. تو وہ بھی یہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہمارے یہ اعتراضات ہیں. اچھا, وہ جو صحافی وغیرہ بھی رپورٹ کرتے رہے اور جو بہت سارے قانون دان ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ اس کیس کو جس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, توشہ خانہ کا جو کیس ہے, اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جلدی دکھائی گئی ہے اور بہت سارے نکات ایسے ہیں جو یہ کیس یہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. اب معروف قانون دان ہے اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے, 3 دن سے زیادہ. لیکن اب تازہ خبر یہ ہے کہ اگر اس کیس میں خان صاحب کو ریلیف بھی ملتا ہے تو لاہور کی دہشت گردی کی عدالت نے ان کی گرفتاری کی ایک طرح سے اجازت دے دی ہے. کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پکڑ کے اندر ہی رکھا جائے گا. یہ لگتا ہے اس طرح کہ جس طرح کی قانونی مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ کہا. لطیف کوسا صاحب نے آج مقدمہ وہاں پہ بھی آرگیو کیا سپریم کورٹ میں. اس سے پہلے ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ یہ کہتے رہے ہائی کورٹ کو جی بس فیصلہ دے دیں آپ. وہ ان کو پتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر جو فیصلہ ہے نیچے لوور کورٹ کا, توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے, اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ ٹھہر نہیں سکتا. تو ان کی بھی خواہش ہے کہ جلدی جلدی معاملات کو اس طرف بڑھایا جائے. اس سارے عمل میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, صدر مملکت کی مدت پوری ہو رہی ہے 9 ستمبر کو, اور لگتا یہ ہے کہ جاتے جاتے صدر صاحب جو ہے نا چیزوں کو کافی سٹیر اپ کریں گے. بہت سارے معاملات وہ اٹھائیں گے, جہاں جہاں وہ اپنا آئینی حق استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن کیا وہ 9 ستمبر کو چلے جائیں گے؟ کوئی بھی ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ جناب وہ چلے جائیں, اس لیے کہ اس وقت جو ان کا الیکٹرل کالج ہے کہ جو اسمبلیاں ان کو الیکٹ کرتی ہیں وہ اسمبلیاں ہی نہیں ہیں, تو وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ ادھر ہی ہیں. انلیس کہ وہ خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے استعفیٰ دینا اور میں گھر جا رہا ہوں, وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن کوئی ان کو فورس نہیں کر سکتا. اور جس طرح کی انہوں نے وہ ٹویٹ کی اور اب یہ خط لکھا, اس سے لگتا یہ ہے کہ صدر مملکت کی خواہش ہے کہ اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کیا جائے. اور ان کے مخالفین اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت آئینی بحران کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اب 90 روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ کرنا اگر آئینی بحران ہے تو وہ تو پھر ویسا بحران تو کبھی نہ کبھی تو آئے گا ہی. اگر انتخابات کے اندر لوگوں کو بحران نظر آ رہا ہے, یہی تو ایشو ہے کہ بہت سارے لوگوں کو الیکشنز کے اندر بحران نظر آ رہا تھا پہلے 2 صوبوں میں, اب ان میں سے بہت سارے دوست مطالبہ کر رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہوں. لیکن آئینی اور قانونی بات یہ ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, باقی سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.